بغداد میں جو کتابیں ہیں وہ کتابیں آج علم فلکیات، علم طبیعیات، علم کیمیات، علم نفسیات، ہر طرح کے کتابیں وہاں موجود ہیں۔ اندلس میں ہمارے علماء کے آگے جو یہودی اور عیسائی شاگردی تعلیم حاصل کرتے تھے، ان لوگوں میں وہ لوگ صرف علم دین کو حاصل نہیں کرتے تھے، علم دین کے واسطے نہیں آتے تھے۔ وہ عیسائی اور یہودی علم دین کے لیے کیوں آئیں گے؟ عیسائی اور یہودی اس لیے آتے تھے کہ وہاں اندلس میں علماء میں طبیب بھی تھے، ماہرین طب تھے، ماہرین فلکیات تھے، ماہرین نفسیات تھے، ہر طرح کا علم رکھنے والے علماء اس وقت موجود ہوتے تھے۔ ہمارے مدرسہ مربات کا بھی یہی حال ہے، وہاں علم کی کوئی تفریق نہیں ہے، علم دین بھی سکھایا جاتا ہے اور علمی دنیاوی علم سے بھی سکھایا جاتا ہے، کیونکہ انسان جب دین سیکھتا ہے تو اس کا لازمی جز ہے، فرض ہے اس پر۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمان ہونے کے بعد دین علم کا سیکھنا تو لازمی ہے، لیکن علم کو واجب مسلمانوں پر اس طرح بھی ہے کہ وہ دین علم کو بھی سیکھیں، کیونکہ ہماری امت کو، ہماری نوجوان نسل کو ترقی پر لے جانا ہے۔ ان کا ایک معیار ہے، ان کو ممتاز مقام پر رکھنا ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے؟ آج جو علوم معروف و مشہور ہیں، جن علوم کے ذریعے لوگ ہمارے محتاج بنتے ہیں، ہم لوگوں کی ضرورت بنتے ہیں، ان علوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں لوگوں کا محتاج نہیں بننا ہے، لوگوں کو محتاج بنانا ہے، ہماری ضرورت کو محسوس کرنا ہے۔ تو اندلس کے علماء میں ویسے بھی علماء تھے، ماہرین طبی تھے، ابو القاسم الزہراوی، ایسے بہت بڑے سائنسدان تھے، ایسے سائنسدان کہ ان کے بارے میں ماہرین طب کے میدان میں بہت آگے تھے۔ ہمارے استاد مولانا دکتور الیاس مدنی اعظمی فرماتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بغداد کی جو لائبریری تھی، اگر وہ لائبریری آج حاضر ہوتی، آج قائم ہوتی، اگر اسے تاتاریوں نے جلا دیا نہ ہوتا تو دنیا آج جو ترقی دیکھ رہی ہے ان کتابوں کے ذریعے سے یہ دیکھ رہی ہے۔ اگر دنیا جو آج ترقی کو دیکھ رہی ہے وہ ترقی 300 سال قبل ہی ہوتی ہو، مسلمانوں کے ہاتھوں 300 سال قبل ہی وہ ترقی آج ہم دیکھ رہے ہوتے، لیکن وہ سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ لیکن آج بھی ہم ممتاز قوم ہیں، ہم ہی غالب رہیں گے اگر ایمان اور تقوی ہمارے پاس ہو، علم دین اگر ہمارے ساتھ ہو۔ اس کی ایک دلیل کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ علم کی کتنی فضیلت ہے، اور علم دین ہی نہیں بلکہ علم دنیاوی بھی کتنی کس حد قدر ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جنگ بدر میں قیدی بنائے گئے 70 مشرکین، ان کا فدیہ کیا تھا کہ اگر ایک قیدی آزاد ہونا چاہتا ہے تو وہ 10 مسلمان بچوں کو تعلیم سکھائیں گے۔ ایک کافر کیا سکھا سکتا ہے؟ علم دین سکھا سکتا ہے؟ علم دین تو سکھا نہیں سکتا۔ ایک کافر ہمیں دینی علوم ہی سکھا سکتے ہیں، یا تو وہ ہمیں کتابت سکھائے گا، لکھنا کیا ہے، یا پھر دنیاوی امور جو بھی ہیں وہی سکھا سکتے ہیں۔ تو کافروں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا ہے، یہی علم کی برکت ہے۔ تو اس علم کے ذریعے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آخر میں یہی گفتگو ہماری ہے، ہمارے خطبے کا یہی لب لباب ہے کہ علم حاصل کریں ہر طرح کا۔ کہنے کے لیے باتیں بہت ہیں مگر عمل کے لیے ایک بات کافی ہے کہ ہم ہر طرح کا علم حاصل کریں گے، اور اسی علم کے بنیاد پر ہم اپنی امت کو، اپنی نسل کو، نوجوان نسل کو اس ممتاز مقام پر کھڑا کریں گے کہ آج جو زوال پذیر ہم ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وہ زندگی ہمیں اپنی نسل کو دیکھنی نہ پڑے، فتنوں کے گھیر میں نہ آئے۔ آج ہماری نوجوان نسل ارتداد کا شکار ہے، عورتیں، خواتین بے حجابی اور ارتداد کے شکار ہیں، یہ فتنہ ہے ہمارے پاس۔ نوجوان نسل کفر و شرک کے میدان میں پھنستے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم انہیں علم دین نہیں سکھا رہے ہیں۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھروں میں لازماً اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں، اور علم دین کے ساتھ ساتھ ان مدارس میں پڑھائیں جہاں دینی علوم میں بھی انسان کو ماہر بنایا جاتا ہے، دینی علوم بھی سکھائے جاتے ہیں۔ آخر میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں علم کے ذریعے، دولت علم کے ذریعے، سرمایہ علم کے ذریعے آگے بڑھ کر علم کو حاصل کر کے امت کو آگے بڑھانے اور امت کو ایک ممتاز مقام پر لا کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔